مثلاً کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فرضی بات کہہ رہا ہوں، تاریخ کے 2 واقعات سن لی. ایک ہی واقعہ، نعمت خان عالی. شاید حیدرآباد کے لوگوں نے یہ نام سنا ہو، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے وزیر تھے اور بہت ہی عقل مند آدمی تھے. پہلے خالی وزیر تھے، پھر اپنی عقل مندی اور دانش مندی کی بنا پہ اتنے قریب ہوئے کہ اورنگزیب نے ان کا ٹائٹل رکھ دیا مقرب خان. پھر اور زیادہ ان کی عقل مندی سامنے آئی تو ان کا ٹائٹل رکھ دیا دانش مند خان. اورنگزیب عالمگیر بدترین دشمن تشیع کا. وہ آج کل انڈیا میں بھی عالمگیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں چلتی ہیں نا کہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اور واقعاً تھا. ہندوؤں کے واقعات بھی ہیں، سکھوں کے واقعات بھی ہیں، اور شیعت کے تو پیچھے پڑا رہتا تھا شیعت کا خاتمہ کرنا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا اپنا بیٹا شیعہ تھا جو اس کے بعد حکمران بنا. وہ رول ہوتا ہے کچھ شخصیتوں کا جو چھپ کے دین کی خدمت کرتی. ہو سکتا ہے کہ نعمت خان عالی. کہا جاتا ہے کہ عالمگیر کے بعد انڈیا میں زوال آ گیا مسلمانوں کو. کیوں؟ اس نے اپنی زندگی کے 20 سال کیپٹل سے دور گزار دی. نتیجے کے اندر پورا ایڈمنسٹریشن جو تھا وہ ختم ہو کے رہ گئے. اور 20 سال دور کیوں گزار دیے؟ ساؤتھ انڈیا میں شیعہ اسٹیٹ، احمد پور، بیجا نگر، گولکنڈا، 20 سال ان کے خلاف جنگ کرتا رہا تاکہ ان شیعہ حکومتوں کا خاتمہ کرنا. لیکن اس کا اپنا وزیر پکا شیعہ، اپنے عقیدے کو چھپائے ہوئے. ایک جملہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ یوٹیوب پر یہ کلپ آ گئے ہیں، ورنہ میں یہ بات نہیں کہتا. اس سے مقصد ہی ختم ہوتا ہے. پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور اہل سنت کے عالم ہیں مولانا طارق جمیل، اور وہ اس وقت اس انداز سے اہل بیت کے فضائل اور مولا علی کی غدیر خم والی ولایت کو بیان کر رہے ہیں. کیونکہ یوٹیوب پہ یہ کلپ موجود ہے اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں، ورنہ نام نہیں لیتا. تو یوٹیوب پر کلپ ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی مشہور عالم، ان سے ایک دفعہ سوال کیا کہ جب آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ جملہ میں نے میلبرن کے ممبر سے بھی ایک صاحب کی زبانی سنا. کیا فائدہ ایسے فضائل پڑھنے کا کہ جب ہم شیعہ نہیں ہوتے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر میں شیعہ ہو جاؤں تو شیعت کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو میں ان کے درمیان ان کی صفوں میں رہ کر ان جیسا بن کے فائدہ پہنچا رہا ہوں. اور یہ بہت اہم اصول. یوں اعتراض کر دینا بہت آسان ہے کہ جی کیوں نہیں شیعہ ہوتے، وہ سمجھیے ہوگا شیعہ جس نے علی کی ولایت کو مان لیا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری طرف آ جانا زیادہ فائدہ مند ہوگا یا وہاں رہ کر وہ کام کرنا. یہ پوری شیعت کی تاریخ. ہمارے ہاں کتنے ہی ایسے بڑے بڑے علماء اور وزیر گزرے ہیں جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ شیعت نام تو علم کا ہے، علم تو یہیں ملتا تھا. مجبور تھے وہ لوگ. عالمگیر کا وزیر نعمت خان عالی. اچھا، اب اس کے کتنے دلچسپ واقعات حیدرآباد کے مومنین واقف ہوں گے، کیونکہ ساؤتھ انڈیا میں عالمگیر کے 20 سال گزرے. 20 یعنی ایک اندازاً کہہ رہا ہوں یا اس سے بھی زیادہ، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ تھا. بار بار اس کے بارے میں یہ خبر پھیل جاتی تھی کہ یہ شیعہ ہے، اپنے آپ کو شو نہیں کر رہا. بار بار یہ خبر پھیل جاتی تھی. تو چنانچہ مختلف طریقوں سے ان کا امتحان لیا جاتا تھا. اب یہ 9 ربیع الاول کے حوالے سے 1-2 واقعات سن لیجیے. ایک مرتبہ عالمگیر نے پکڑ کے سامنے بٹھا لیا نعمت خان عالی، ایسا فارسی کا بہترین پوئٹ بھی، اور عقل مندی کے اعتبار سے تو آخر میں اس کا ٹائٹل تھا دانش مند خان. تو اور سوال کیا کہ صحیح بتا دو تمہارا عقیدہ کیا ہے. اچھا، بادشاہوں کے پاس ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ لوگ تہمتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بھی. تو اس طرح ہر ایک کی بات مانی بھی نہیں جا سکتی. صحیح بتا دو. تب اس کا وہ مشہور شعر جو آپ نے سنا ہوگا، بارہا گفتم، پھر فارسی شروع ہو گئی، بارہا گفتم بتو اے شہر یار، چہار یارم چہار یارم چہار یار. اے شہر یار یعنی اے بادشاہ وقت، کتنی بار میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں 4 یاری ہوں 4 یاری ہوں 4 یاری. عالمگیر مطمئن ہو گیا کہ 4 یار والا تو ہمارا ہم عقیدہ. لیکن اگر جمع کریں 4 یارم 4 یارم 4 یار، تو یہ کتنے بنیں گے؟ تو اب یہ اس انداز سے بڑی عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ، بہت مشہور اس کا شعر ہے، بارہا گفتم بتو اے شہر یار، 4 یارم 4 یارم 4 یار. اچھا، عالمگیر کا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن
خبریں تو پھیل رہی تھی کہ یہ ہے تو شیعہ، کہیں نہ کہیں کسی انداز سے ظاہر تو ہو جاتا ہے۔ ایک بار یہ طے کیا کہ اس کو بالکل، اب یہ اس واقعے کی وجہ سے میں نے یہ اس کا ذکر چھیڑ دیا، 5-7 منٹ لے لیے، کہ پوری بات سنا کریں یا پوری تحقیق کیا کریں پھر کوئی نتیجہ نکالا کریں۔ اس میں ضمناً یہ بات آ گئی۔ ایک بار یہ طے ہوا اس کا امتحان لینے کے لیے کہ جتنے بھی عالمگیر کے وزیر ہیں اور مشیر ہیں اور جتنے بھی وہ ٹاپ کے لوگ ہیں نا، وہ سب ایک محفل میں جمع ہوں گے، اور ہر شخص کسی ایک شیعہ کا نام لے گا اور پورا مجمع مل کے کہے گا پر پدر لعنت، اس کے باپ پہ لعنت ہو، جس نے ایسا بیٹا پیدا کیا۔ یہ طے ہوا ہر آدمی آ کے ایک ایک کا نام لے گا، اور مجمع ہوا۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک نے کہا سلمان فارسی، مجمع نے آواز بلند کہا اس کے باپ پہ لعنت۔ کسی نے کہا ابو ذر غفاری، سب کو ایک ایک نام لینا۔ اب یہ نام لیتے ہوئے بھی میں ذرا سا شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، لیکن جو ٹاپ کے شیعہ تھے، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، بلال ہیں، ذو الشہادتین ہیں، وہ مظلوم شخص ہے جس کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، خالد ہیں، سب ایک ایک کر کے نام لے رہے۔ آخر میں ان کی باری آئی، انہوں نے بھی ایک شیعہ کا نام لیا، مجمع نے بآواز بلند کا اس کے باپ پہ لعنت۔ اب انہوں نے کس کا نام لیا؟ محمد ابن ابی بکر۔ اب مجمع تو جوش میں تھا نا، سارا کا سارا باپ پہ لعنت ہے، کہ اس کے باپ پہ لعنت۔ لعنت کرنے کے بعد سوچا یہ ہم نے کس پہ لعنت بھیج دی ہے؟ یہ تو اپنے آپ پر ہی لعنت آ گئی ہے، کس کے اوپر؟ اب میں کیا آگے عرض کروں؟ یہ شیعت کا مزاج کبھی نہیں رہا۔